یا جنت مل جائے گی یا جہنم مل جائے گی۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں پھر اسے بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل نہیں کرتا؟ انسان پیدا ہوتا ہے، انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑا ہی کمزور ہوتا ہے بالکل، اور ابھی تخلیق کے مراحل شروع ہو رہے ہوں تو اس وقت وہ آہستہ آہستہ وہ اتنے کمزوری کے مراحل ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کا یہ ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے، جو ماحول ہے، وہ ان کو پنپنے نہیں دے سکتا، اس لیے رحم مادر میں ان کی تخلیق کی جا رہی ہے۔ کیسی خوبصورت انداز سے ان کی رکھوالی کی جا رہی ہے کہ باہر کا ماحول ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو وہاں پہ پرورش ہو رہی ہے، وہیں پہ خوراک جا رہی ہے، بغیر سانس کے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آکسیجن بھی نہیں مل رہی، لیکن اللہ اس لیے کہتے ہیں اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بغیر آکسیجن کے بڑھا رہا ہے ان کو۔ یہاں پہ کسی کا سانس بند کر دیں، منہ بند کر دیں، بندہ وہی ہے، انسان وہی ہے جو پہلے 9 مہینے پرورش پا کے آیا، آکسیجن کے بغیر آیا، آکسیجن کے بغیر زندہ رہا ہے وہاں پر۔ وہ کون زندہ رکھنے والا ہے؟ وہ اللہ زندہ رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنی شفقت کی کہ یہاں پر اس کو پالتے پالتے جس وقت وہ دنیا کے اندر تشریف لے کے آتا ہے، نہایت ہی بالکل نرم و نازک ایک بوٹی کی مانند ہے، بالکل چھوٹا سا، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ ہی وہ کہیں چل سکتا ہے، اس کی رونے کی ایک ہی آواز ہے، بھوک لگی وہی روئے گا، پریشان ہے وہی روئے گا، پیٹ درد ہے اسی طرح روئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ماں کے ساتھ ایسا کنیکشن دیا ہے، ماں بتاتی اب بھوک لگی ہے، اب پیٹ درد ہے، اب کروٹ لینا چاہتا ہے، اب اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا، وہ اپنا پخانہ صاف نہیں کر سکتا، پیشاب صاف نہیں کر سکتا، پھر آہستہ 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 بڑا ہو رہا ہے۔ اس سارے تصور کو دیکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم نے عمر عزیز دی، طویل عمر دے دی، پھر ہم نے اس کو اسی چیز کی طرف واپس لوٹانا ہے، لہٰذا اس پروسیس کو چیک کر، کس عجیب کیفیت میں، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ وہ اپنا پیشاب اور پخانہ صاف کر سکتا ہے، نہ لباس تبدیل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کہیں چل پھر کے جا سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ ابتدا میں ہر ایک کو پہچانتا ہے، ماں باپ 2-3 بندوں کو صرف پہچانتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قوت آتی ہے، جس ماں نے باپ نے اس کو پالا ہوتا ہے، اس کو چلنا سکھایا ہوتا ہے، ہر بات کے اوپر وہ سوال کرتا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، سوال ہی ختم نہیں ہوتے چھوٹے بچوں کے، ہر بات کا جواب دیتے 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 وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر ماں کو کہتا ہے تجھے نہیں عقل ہے، پھر باپ کو کہتا ہے میں نے خود فیصلے کرنے ہیں، آپ کو بجی کاروبار کرنا نہیں آتا، اس طرح نہیں اس طرح کرتے ہیں، کاروبار تو یوں کرنا چاہیے تھا۔ جس کو کروٹ لینی نہیں آتی تھی وہ باپ کو بتاتا ہے کاروبار ایسے کرتے تھے، پھر وہ قوت میں آ جاتا ہے، پھر وہ طاقت میں آ جاتا ہے۔ اور دیکھیے کتنا طاقتور اللہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اتنا ضبط ہے رب کے اندر، اللہ کچھ نہیں کہا اس وقت، کچھ نہیں کہا، کر لے جو کرنا کر لے، کتنا کو تڑف لے گا تو، کتنا کو دنیا کے اندر پھدک لے گا، تو کیا کر لے گا۔ اور بخشش کا عالم یہ ہے کہ انسان اس میں گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو لکھنے کے لیے ہیں، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، صرف لکھنے کے لیے بھیجے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ 6 ساعت ان کا گناہ نہیں لکھنا، 6 لمحات، وہ لمحے جو پہر ہوتے، کہتے ہیں یہ 2 پہر، 6 پہر، 8 پہر کا روزہ، یعنی 24 گھنٹے میں 8 پہر ہوتے، اگر 3 گھنٹے کا اندازاً 1 پہر ہو تو 18 گھنٹے منع کیا اس کا بھی گناہ نہ لکھنا۔ کار انسان اپنی نافرمانی، اپنے رب کی نافرمانی رہا ہے، اپنی چیز بھول گیا ہے کہ میں کیا چیز تھا۔ آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، پھر وہ اس کو پالتا ہے، اور پھر جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، یہ آگے بڑا ہو رہا ہے، یہ بڑا ہوتے 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 یہ اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم نے عمر طویل دے دی، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پھر ہم اس کو تخلیق میں پلٹا دیں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس عمر کو پہنچتا ہے، اس کو پیشاب پخانے کا پتہ نہیں لگتا، آہستہ آہستہ اس عمر کو پہنچتا ہے کہ کروٹ خود جا کے دینی پڑتی ہے۔ کئی لوگ آ کے کہتے ہیں ابا جی کو، اماں جی کو بیڈ سول ہو گیا،
کبھی بچے کو تو بیڈ سول نہیں ہونے دیا تھا ماں باپ نے، ماں کو پتا تھا تھوڑی دیر بعد پلٹاتے رہنا ہے، اس کو کروٹ دلاتے رہنا ہے۔ اور یہ اتنے ضروری عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيعِ، سارے واقعے کے اندر ذکر کر کے فرمایا ہم وہ جو اصحاب کہف تھے ان کو پلٹاتے رہتے تھے، ایک طرف رہ کے ان کو بیڈ سول نہ ہو جائے، ان کا حصہ نہ سو جائے، وہ حصہ ڈیمیج نہ ہو جائے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ غافل نہیں ہوا ہم سے، ہم رب سے غافل ہو گئے۔ پھر کہا یہ اس عمر میں پلٹ جاتا ہے، یہ وہ عمر ہوگی کہ جس کو ہم پلٹائیں گے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اس علم میں اس عمر میں جا کر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اچھا یہ صرف چند افراد کے حصے میں آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس عمر کے حصے سے بچانا۔ حضور تو حضور تھے لیکن دعا ہم لوگوں کے لیے سکھا کے چلے گئے۔ اس سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے نا، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے 55-60 سے لے کے کوئی 80-85 تک کی عمر، ان میں ہوش ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو عمر دیتے ہیں، یہ ایسے عمر ملتی جا رہی ہے، اوپر جا رہا ہے، پھر اسی طرح نیچے آئے گا۔ تو میں جس عمر کی ابھی بات کر رہا ہوں وہ تو پہلے 1 سال 2 سال کی عمر ہے، جس میں وہ کروٹ نہیں 1 سال میں صحیح طرح لے سک رہا، پیشاب پخانے کا نہیں پتہ لگ رہا، یہ ہے ارذل العمر۔ لیکن اس سے جو اگلی عمر ہے نا، 2-2.5 سال سے لے کے 11-12 سال کی عمر، وہ صحیح انجوائے کرنے کی بچے کی عمر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بزرگی کے عالم میں بھی یہ انجوائے کر سکتا ہے زندگی کو۔ کیسے کر سکتا ہے؟ اب اس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انسان کس لیے محنت کرتا ہے؟ اپنے لباس کے لیے۔ جب باہر جاتا ہے تو دوست احباب کو ملنا ہے، ان کو کیا دینا ہے؟ پیسے ہوں گے تو کسی سے مل سکے گا، ہمارے معاشرے کا جو رواج بن چکا ہے۔ لیکن اس عمر میں پہنچے ہوئے آدمی، عورت اور آدمی، وہ اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز سے فارغ کر دیا۔ گھر میں آئے کسی مہمان کو کوئی نہ پوچھے، کبھی اس بزرگ کے اوپر تان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بچوں نے نہیں پوچھا۔ کبھی کوئی بات اخلاقی کہے باپ تو بہت اچھا ہے، ماں تو بہت اچھی ہے، بچوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس لوگوں کی باتوں سے وہ بندہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب وہ گھر سے باہر بھی نہیں زیادہ جا سکتا، گھٹنے بھی کام نہیں کرتے۔ جیسے وہ چھوٹا بچہ ہے نا، 2-3 سال سے لے کے 11-12 سال بہت زیادہ باہر نہیں گھر سے جا سکتا، ایسے بھی یہ بابا جی کو بھی گھر سے زیادہ باہر نہیں جانے دیا جاتا، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو اس عمر میں اس نے کیا کرنا تھا؟ اس عمر میں اس کو کھیلنے کے لیے، چھوٹے بچے کو کھلونے چاہیے۔ اللہ نے اس عمر کے بزرگوں کے لیے پوتے پوتیاں، نواسے کھلونوں کے لیے رکھ دیا۔ کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کا نظام کتنا کام ہے، کیسا عجیب نظام ہے۔ کیا اس کو چاہیے تھا؟ عمر وہ ہے، باہر جانے کو ہی نہیں دیتا، گھر میں دل نہیں لگتا، چھوٹے بچے کو باہر جانے نہ دو تو اس کو کھلونے لا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، باپ تو اپنے بچے کے لیے کھلونے لے آتا ہے، لیکن بیٹا اس عمر کے باپ کے لیے کون سے کھلونے لے کے آئے گا؟ اللہ نے اگلی ریپروڈکشن کو اس طرح بنا دیا کہ اولاد ہوتی جاتی ہے، وہ ان کا دل لگانے کے لیے لگی رہتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے تھکاوٹ کو اتارنے کا جو واحد عظیم ترین طریقہ اللہ نے رکھا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کھیل لے جانا۔ اور اولاد کے ساتھ تو اتنا مزہ آئے گا کھیلنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، وہ اندر داخل ہوئے، گرنے لگے، خطبہ چھوڑ دیا، جا کے اٹھا کے لے کے آئے، اور جاتے ہیں گھر کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس پشت کے اوپر سوار کرتے ہیں اور ایسے چکر لگا رہے ہیں دل لگا کے۔ حضور کی تو مصروف زندگی ہے، لیکن بتایا تم لوگوں کی اس عمر میں پہنچ کے اتنی مصروف زندگی نہیں ہوگی، تمہیں دل لگانے کے لیے کھلونے چاہیے، رب نے تمہیں یہ کھلونے دے دیے اور مفت کے کھلونے دے دیے۔ وہ کھلونا ٹوٹ جاتا ہے، یہ کھلونا بڑھ کے مضبوط ہوتا ہے، جیسے تو بوڑھا ہوتا ہے، پوتا دادے کا سہارا بنتا چلا جاتا۔
ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. لیکن اس کے اندر آخری بات یہ ہے کہ اشارہ بھی اس طرف کیا جا رہا ہے، حضرت جانا بھی ہے تو نے، اگر جانا ہے تو جا کے جواب بھی دینا ہے. یہ سدا بادشاہی تمہاری نہیں ہے، وہ اللہ کی سدا بادشاہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولجمیع المسلمین.